1947 میں ہجرت کر کے آنے والی اردو اسپیکنگ آبادی کو سندھ میں ہی کیوں تعصب اور نفرت کا نشانہ بنایا گیا؟ بہت شکریہ روحان صاحب، آپ نے مجھے انتہائی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دراصل مائیگریشن کے وقت جو مہاجر اپنا مال و اسباب اور اپنے اجداد کی قبریں وہاں چھوڑ کر آئے تھے، وہ پاکستان آتے وقت صرف اپنی تہذیب و ثقافت اور روایات ہی ساتھ نہیں لائے تھے، بلکہ اپنے رہن سہن، لباس اور زبان بھی ساتھ لے کر آئے تھے، اور اپنی اسی جداگانہ حیثیت، شناخت اور پہچان کے ساتھ وہ اس ملک میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے سوائے سندھ کے باقی پورے پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والی اردو اسپیکنگ آبادی کو وہاں کی مقامی آبادی کی جانب سے تعصب کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ صرف سندھ میں ایک خاص مائنڈ سیٹ نے مہاجروں کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اور شاید اس کی ایک خاص وجہ وہ احساس کمتری تھا کہ جس کی وجہ سے وہ تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں خود کو کمزور اور کمتر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مہاجر جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، سول سروسز میں ان کی ایک کثیر تعداد تھی، اور معاشی طور پر بھی بہت زیادہ مستحکم تھے۔ اسی وجہ سے ابتدا سے آج تک مہاجروں کو سیاسی، معاشی اور تعلیمی سطح پر ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہے 300 سے زائد مہاجر بیوروکریٹ کا نوکریوں سے فارغ کرنا ہو، مہاجروں کی بڑی بڑی صنعتوں کو نیشنلائز کرنے کے نام پر قبضہ کرنا ہو، یا پھر قومی زبان اردو کو سندھ میں ختم کر کے سندھی کو قومی زبان قرار دیے جانے کی سازش ہو، یا پھر کوٹا سسٹم جیسے متعصبانہ فیصلے ہی کیوں نہ ہو، تعصب اور نفرت کی جھلک ہر فیصلے میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مہاجر شناخت پر سوال اٹھایا جانے لگا، اور یہ دباؤ بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھا کہ اردو بولنے والے خود کو مہاجر نہ کہیں یہ کہا جانے لگا، بلکہ نیا سندھی یا اردو بولنے والے سندھی کہلوائیں۔ حالانکہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بسنے والے لاکھوں مہاجر جو اردو بولتے تھے، انہیں کبھی وہاں کی لوکل یا مقامی آبادی نے اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا کہ مہاجر خود کو اردو بولنے والے پنجابی کہیں، یا بلوچستان میں رہنے والے جو اردو اسپیکنگ تھے، جو مہاجر تھے، ان پر کبھی یہ دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ وہ خود کو اردو بولنے والا بلوچی کہیں۔ یہ کلیہ اور قانون صرف اور صرف سندھ میں بسنے والے مہاجروں پر ہی نافذ العمل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سندھ کے شہری علاقے تباہ حال ہیں، کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا راج پورے سندھ پر ہے۔